شعور کا پہلا درجہ خاموش رہنے کی عادت، دوسرا درجہ بدتمیزی کا جواب نہ دینا، اور تیسرا درجہ بد اخلاقی کا جواب اخلاق سے دینا ہے۔ اللہ پاک کی رحمت گھیر لیتی ہے اس مکان کو جو سن کر اٹھ جاتا ہے فجر کی اذان کو۔ سنا تھا کسی کو عزت دینے سے عزت ملتی ہے، مگر زیادہ عزت کبھی کبھی دوسرے کو مغرور بھی کر دیتی ہے۔ اتنی لمبی راتوں کے باوجود اگر فجر کی نماز نصیب نہیں ہوتی تو یہ اللہ تعالیٰ سے تعلق خراب ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کا سچا اور پکا نمازی بنائے، آمین۔ کبھی کسی کو کمتر نہ سمجھنا، کیونکہ 5 روپے کا پین بھی 5 کروڑ کے چیک سائن کرنے کے کام آتا ہے۔ دکھ بچھڑنے کا نہیں بلکہ ان رشتوں کے ٹوٹنے کا ہوتا ہے جو برسوں کی رفاقت کے بعد پل بھر میں ٹوٹ جاتے ہیں۔ میں بہت خوش ہوں کیونکہ مجھے کسی سے کوئی امید نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات سے۔ وہی میرا رب ہے، وہی میرا سب ہے۔ تم ہر شخص کو خوش نہیں کر سکتے، بھلے تم اپنا سکون کسی کے لیے کتنا ہی برباد کیوں نہ کر لو، پھر بھی وہ شخص تمہاری نیت یا تمہاری مخلصی میں کوئی نہ کوئی نقص نکال ہی لے گا۔ صبر کا گھونٹ دوسروں کو پلانا آسان ہے، خود ہو پیتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک قطرہ پینا کتنا بھاری پڑتا ہے۔ لوگوں کو کھونے سے نہ ڈرو، ڈر اس بات سے کہیں تم لوگوں کو خوش کرتے کرتے خود کو نہ کھو دو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت سب سے پہلے ان لوگوں کو جنت کی طرف بلایا جائے گا جو خوشحالی اور تنگ حالی میں اللہ پاک کی حمد بیان کرتے ہیں۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہاری سانس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، پھر چاہے کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ ہو، جو اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ جلدی ہوش میں نہیں آتا۔ اللہ پاک نے دنیا میں سب سے پہلے جو رشتہ بنایا وہ میاں بیوی کا تھا، اور پھر سارے رشتے بعد میں بنائے، اور پھر یہ رشتہ تو ہے ہی ایسا، کتنی بھی دھوپ چھاؤں آئے اس رشتے میں ایک دوسرے کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اللہ پاک تمام زوجین میں پیار محبت بڑھائے رکھے اور گھروں میں خیر و برکت رکھے، آمین۔ اگر کسی کو تکلیف کو دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ پاک کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ انسان کو اللہ پاک نے بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے، جنتی اور جہنمی وہ بعد میں بنتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بددعا نہیں دینی چاہیے کیونکہ وہ لگ جاتی ہے، مگر میں کہتی ہوں انسان اگر بددعا نہ بھی دے تو اس کا صبر لگ جاتا ہے۔ شکر ہے نیتوں کا اثر چہروں پر ظاہر نہیں ہوتا، ورنہ ہر فرد کو بار بار چہرہ چھپانے کے لیے نقاب کی ضرورت پڑتی۔ نہ کر نصیب سے اتنے گلے اقبال، جب اللہ پاک راضی ہوتا ہے تو ہر چیز مل جاتی ہے۔ پریشانی تذکرہ کرنے سے بڑھتی ہے، خاموش رہنے سے کم ہو جاتی ہے، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ پاک کا شکر ادا کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ کسی سے بدلہ لینے کا مزہ 2-4 دن رہے گا، لیکن کسی کو معاف کرنے کا مزہ ساری زندگی رہے گا۔ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کے پاس ایسا کوئی مخلص شخص ہو جو کسی بھی حال میں ان کے ساتھ کھڑا ہو، پھر چاہے وہ غم کا وقت ہو یا خوشی کا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، میری محبت تو دیکھو، جو فرشتے شام کو تمہارے گناہ میرے پاس لاتے ہیں، میں صبح انہی کے ہاتھ تمہارا رزق بیچتا ہوں۔ بے شک تم پانی جیسے بنو جو اپنا راستہ خود بناتا ہے، پتھر جیسے نہ بنو جو دوسروں کا راستہ بھی روک لیتا ہے۔ انسان 2 چیزوں سے ہارتا ہے، وقت اور پیار۔
دونوں زندگی میں خاص ہوتے ہیں۔ وقت کسی کا نہیں ہوتا اور پیار ہر کسی سے نہیں ہوتا۔ ہمیشہ یہی سوچ کر رکھو کہ مجھے اللہ پاک نے بہت کچھ دیا ہے۔ اگر میرے اعمال کے مطابق ملتا تو میرے پاس کچھ بھی نہ ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کبھی اس کو نظر انداز نہ کرنا چھوڑو جو تمہاری پرواہ کرتا ہے، ورنہ کسی دن تمہیں احساس ہوگا کہ پتھر جمع کرتے کرتے تم نے ہیرا گوا دیا۔ بے شک خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، پرکشی جسم بھی ایک دن ڈھل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا رہتا ہے۔ جو مجھے سمجھ نہ سکے اسے حق ہے برا کہنے کا، کیونکہ جو مجھے جان لیتا ہے وہ مجھ پر جان دیتا ہے۔ جب تمہارے گھر میں رزق کی تنگی محسوس ہونے لگے تو اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو محبت سے دعوت پہ بلا لیا کرو۔ انسان بھی عجیب ہے، دعا کے وقت سمجھتا ہے اللہ پاک بہت قریب ہے، اور گناہ کے وقت سمجھتا ہے کہ اللہ پاک بہت دور ہے۔ اگر بہت سارے منافق مل کر بھی آپ کی جڑیں کاٹ دے، لیکن کوئی صرف ایک آپ کا مخلص دوست آپ کا سہارا دیے ہوئے ہو تو یقین مانے آپ گر نہیں سکتے۔ گزر جائے گا یہ درد بھی اقبال، ذرا امتنان تو رکھ، خوشی نہ ٹھہری تو غم کی کیا اوقات ہے۔ آہستہ آہستہ انسان دوسروں کو قائل کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ کس کی کتنی پرواہ کرنی ہے، کس سے کتنی امیدیں رکھنی ہے اور کس سے کتنا فاصلہ رکھنا ہے۔ زندگی سب سکھا دیتی ہے۔ وقت تو ہر کسی کا گزر ہی جاتا ہے، کسی کے ساتھ بھی کسی کے بنا بھی، بس باتیں اور رویے یاد رہ جاتے ہیں۔ باتوں سے سیکھا ہے ہم نے انسانوں کو پہنچانے کا طریقہ۔ جو لوگ جھوٹے ہوتے ہیں اکثر بڑی میٹھی باتیں کرتے ہیں۔ جو اللہ پاک پتھر سے پانی نکال سکتا ہے وہ تمہارے لیے وسیلے بھی بنا سکتا ہے۔ اس پر پختہ یقین رکھو گے تو تمہاری دعائیں جلدی قبولیت تک پہنچ جائیں گی۔ جب آپ کا ستارہ عروج پر ہوگا تو ہر کوئی آپ سے پیار کرے گا، لیکن جب آپ چاروں جانب طوفانوں سے گھرے ہوں گے تب پتہ چلے گا کہ صحیح معنوں میں آپ سے پیار کون کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان اپنا پہلا پیار کبھی نہیں بھولتا، پھر لوگ کیوں اپنے والدین کو بھول جاتے ہیں؟ وہ تمہیں مانگنے کی توفیق دیتا ہی تب ہے جب وہ خود راضی ہوتا ہے۔ بس وہ توحید اس لیے کرتا ہے کیونکہ وہ تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مکھی کسی کے پینے یا کھانے کی چیز میں پڑ جائے تو اسے ڈبو دے اور پھر نکال کر پھینک دے، کیونکہ اس کے ایک پر میں بیماری ہے اور اس کے دوسرے پر میں شفا ہوتی ہے۔ کبھی کبھار حق پر ہونے کے باوجود خاموش رہنا پڑتا ہے، اس لیے نہیں کہ ہم ڈرتے ہیں بلکہ اس لیے کہ ہمیں رشتے بحث سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں۔ خوشی انسان کو اتنا نہیں سکھاتی جتنا غم سکھاتا ہے۔ نیک بننے کے لیے ایسے کوشش کرو جیسے حسین بننے کے لیے کوشش کرتے ہو۔ تم جو گالی غصے میں یا مذاق میں دیتے ہو وہ تمہاری قبر کے لیے ایک بچھو بن جاتا ہے۔ تھینکس ٹو واچ مائی ویڈیو، پلیز سبسکرائب مائی چینل، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں۔ خوش رہیں، آباد رہیں، سدا سلامت رہیں۔